بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بما تلون من الآيات والذكر الحكيم. تقبل منا قراءته إنك أنت السميع العليم ولا تضرب به وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط جوازا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. اللهم أعطنا ببركة القرآن خير الدارين وارزقنا بحرمة القرآن زيارة الحرمين وشفاعة سيد الثقلين في الكونين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واحشرنا في زمرتهم وتحت لوائهم وتقبل فينا شفاعتهم واجعلنا فائزين بدولتهم ورجعتهم وأذقنا طعم فرجهم وتجاوز عن سوء ما عندنا بحسن ما عندهم واخز حاجاتنا بحرمتهم وأقر عيوننا برؤيتهم واشفي مرضانا واحفظ مسافرينا وانصرنا على من ظلمنا وعادانا واغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا وفرج عنا همومنا واكشف عنا غمومنا واخزي عنا ديوننا واكفنا ما أهمنا من أمور دنيانا وآخرتنا
إنك على كل شيء قدير وبكل شيء خبير. آمين آمين يا رب العالمين. وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار اس ختم قرآن کا ثواب مرحوم کی روح سے مخصوص فرما، ان کے درجات کو اعلیٰ سے اعلیٰ فرما، کی مغفرت فرما، اور جوار مظلوم کربلا سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. آپ حضرات سے التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے سال فرمائیں. سید اکبر حسین نقوی ابن سید تقی حسین نقوی مرحوم، سیدہ بیگم بنت میر احمد علی رضوی مرحوم، تقیہ فاطمہ بنت محمد عابد علی مرحومین کے لیے سال فرما کر منظور فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید اکبر حسین نقوی ابن سید تقی حسین نقوی، سیدہ بیگم بنت میر احمد علی رضوی مرحوم، اور تقیہ فاطمہ بنت محمد عابد علی مرحوم، ان کو اس کا ثواب پہنچے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. صلی اللہ علی محمد وآل صلوات. اللہم صلی علی محمد. سلامی خلق میں محشر بپا ہے وفات حضرت خیر، وفات حضرت خیر نساء یہی آتی ہے ہر چکی سے آواز، بطول پاک فقر بطول پاک فقر پیغمبر کو جو روتی تھی شب و روز اسی کو عاشق نے، اسی کو عاشق نے کہا ہے در سے زہرا نے، یہ رو کر کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹتا ہے میری 2 بیٹیاں ہے اور 2 بیٹے یتیم قہر یتیمی قہر کو سامنا ہے. جناب ہے بلقیس پاسباں ہے یہ کس کی جناب ہے،
مریم درود خواہ ہے، یہ کس کی جناب ہے شان خدا آیا ہے، یہ کس کی جناب ہے دہلیزہ کرسی زمین سے لیتی ہے، گوشے پناہ کے بیٹھا ہے عرش سائے میں کسا، بیٹھا ہے عرش سائے میں کسا، بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہرا اماں نہ اتنا رو، غلاموں پر رحم کھانا نہ کہا گئے ہیں، بلا لائے ہم بتا ہم کپڑے پھاڑتے ہیں، ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگا، نانا کے بعد آئے یہ بے قدر ہم ہوئے، سب ایک طرف سب ایک طرف حضور کے بھی آخر وفورے گریا سے عاجز ہوئے عرب، حیدر کے پاس رونے کی فریاد لائے، سب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب یا سیدہ یا سیدہ تمہاری ریت جا بلا، کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے، جو وقت ہے وہ جو وقت ہے وہ آپ کے رو، باہر سے مرتضیٰ گئے، گھر میں جھکائے سر موڈھا پہ رو رہی تھی، اکیلی وہ قصیر دینے لگے پیامے، عرب شاہ بحر و بر گھبرا کے بولی ہائے، گھبرا کے بولی ہائے کروں، خواب میں موت ہوئے تو بابا کا سوگ لے کے بابا کا سوگ لے کے کدھر بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال، کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال، خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال، نہلا دلا دیا کہ پریشان تھا ان کا، نہلا دلا دیا کہ پریشان تھا ان کا، کرتے بھی دھوئے خود بھی کل تک کاندے چلی، صحرا نہ دیکھا سہرانا دیکھا ہے کیا پھر تو ہر ایک محلے میں محشر بپا ہوا، اپنے پرائے دوڑ کے ہے یہ کیا ہوا، فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم ہوا،
حجرہ بطول پاک کا ماتم سینے میں دم خلق سے رکا سانس الٹ گئی مورک کے منہ پر مورک کے منہ پر مردے کے زینب میں دودھ بخشوانے نا پائی کے چل بسی شربت بنا کے لانے نا پائی کے چل بسی کچھ حال دل سنانے نا پائی کے چل بسی میں بے نصیب آنے نہ پائی کے چل بسی میں بے نصیب آنے نہ پائی کے چل بسی کیا جلد تر زمانہ ہوا انتقال کا ہے ابھی تو ہے ابھی تو سیدھا کلا اے میری فاقہ کشمیری نادار اماں جان اے میری بے دوا میری بیمار اماں جان کعبے کی آبرو میری سردار اماں جان اے میری صابرہ میری ناچار اماں جان اے میری صابرہ میری ناچار اماں جان نانا موی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو میری اماں جواب ننھے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پر ٹوپیا کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں لکھا ہے جب جنازے پر پہنچے وہ نیم جاں حسرت سے دیکھا حسرت سے دیکھا مردے کا مور اماں غلام آئے ہیں جاتی ہو تم نبی کی جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے بولی ماں کیا ہوا سکینہ کو غشے کیا آ گیا سکینہ کو غشے کیوں آ گیا سکینہ کو کیوں یہ خاموش ہو گئی آخر کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو کس نے کیا کہہ دیا سکینہ کو کیا خبر اس کو کیا ہوا بیٹا دیکھو اب ذرا سکینہ کو دیکھو اب ذرا سکینہ کو
سکینہ کو جب داغے بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکی کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی سنگم تھا دکھواجنا روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر یہ جبر دیکھ کے دل میں سما گیا تھا جو شمر لئی کا ڈر سونے میں کانپ یہ کہتی تھی رات بھر فریاد چھینتا ہے گوہر شمر بد گوہر آتا ابن ساج مجھے کہ میں زینب بھی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے سجاد بھائی جب پیاس لگتی رو کے چچا کو پکارتی دکھتے جو کان شائے خدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی جینے سے تنگا کے خدا کو پکار جینے سے تنگا کے خدا کو پکار کہتی تھی نے چچانا امام امم رہے رلوانے زندہ سے کہتی تھی کبھی وہ اسیر غام ہو جائے گا کل ایک تیرا مہمان کا میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح دا بانوں سے ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں اماں لٹو گیا بانو پکاری لٹو چونکہ اب لٹو
گوہر چھینے تماچے لگے کان شخوا لٹنے سے میرے بیوی کا مرضی نہیں لٹنے سے میرے بیوی کا مرضی نہیں زینب کی پشت نوکے سینہ سے فگار ہے پر میری بیلی لٹنے کے امیدوار پر میری بیلی لٹنے کے امیدوار اب کیا لٹوں گی مال نہیں زر نہیں رہا اکبر نہیں رہا علی اصغر نہیں رہا رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا ہاتھوں میرے ہاتھوں میرے ہاتھوں میرے دولت ہے کون سی جسے زندہ میں کھوں گی رونا رونا تھا جس کو اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے خیر سے سب کنبہ ہو رہا جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا جنت کو ہم روا غل ہو سکینہ لے کے بلا سب کی مر گئی حیدر کی بہت مشکلیں آسان تھا حیدر کی بہت مشکلیں آسان تھا حیدر کی بہت مشکلیں آسان تھا مدح باغلی کے نونہالوں کی گلستان سے گلستان سے نہیں کمل سے ناز جمولی شن تو حاطب نے کہا رو کر یہی بستی بسے گی فاطمہ کے ذکر بیٹوں کا تو زینب رو کے
خدا بخشے ابھی کیا امت مننے والا خدا بخشے ابھی کیا امت مننے والا کی گرے جب شاہ گھوڑے سے ندا حاطف کیے آئی زمین جھاڑی ہوئی ہے فاطمہ زہرا کے بعد زمین جھاڑی ہے فاطمہ زہرا کے بعد زمین جھاڑی ہوئی ہے فاطمہ زہرا کے بعد لا کے جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دین کی آخذ عبادت رن میں شکل میرا بریتے شکل میرا بریتے شہادت رنے غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں دیغوں کے صاحب شبیر دیغوں کے دائم شبیر افا کہتے ہیں زینت عرش بری خاک پاپ افتادہ ہے نہ بچھونا نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے شمر خنجر لیے بالین پاک استادہ ہے کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی تانے گئے نبی زادہ ہے خد سجدے کا ادھر قبلہ دی کہتا ہے نیت زبردست نیت زبردست نہیں کہتا ہے ناگہان آواز کی اما صدقے میرے ماں باپ فضا میں تیرے قربا صدقے کون کون آج ہوا تجھے پاپ میری جا صدقے شہر کتنے ہوئے کتنے
قتل گئے کو بھی جنت سے جو میں آتی تھی ہورے گھن سے ہائے 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 قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمر ہے برادر نہ رہا اب خبر ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے وہ سگا ہے فرزند میں ہوتی تھی ارے روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت شاستی غصے سے چڑھائی ناگاہ خیر جلال پر شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں بولے شہد بولے شہد بولے شہد آئی زہرا کی سزا شمر تو نابینا ہے ارے دھر پر زینب نہیں بانی پاپ مگر زہرائے ارے پیرے خطا میرے پسر کی کیا ہے آسی الٹ کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو
یہ ہاتھ کھلے رہیں گے. رسول فاتحة. الحمد لله يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد أوصى مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أوصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات واسطے پہنچنے ثواب کے مرحوم سید اکبر حسین نقوی ابن سید تقی حسین نقوی سیدہ بیگم مرحومہ بنت میر احمد علی رضوی تقیہ فاطمہ بنت محمد عابد علی مرحوم. ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جو ہم کو متوجہ کر رہی ہے کہ مرنے سے پہلے تم کو کیا کرنا ہے. اس میں ایک یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے. دیکھیے یہ لکھ دیا گیا ہے، کتبہ کا لفظ روزے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں. تو یہاں لکھ دیے گئے کہ میننگ کیا، یعنی واجب کر دیے گئے.
لیکن یہاں ہمارے بزرگوں کا فرمانا ہے کہ اگر واجب کے معنی میں نہیں بھی ہے یہ کتبہ تو انتہائی تاکیدی مستحب کے معنی میں ضرور ہے۔ آیت کیا کہتی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، البتہ شرط ہے ان ترک خیرن، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو تمہارے لیے، اب ایک سنیمہ حال کسی کے پاس ہے، وہ جہنم میں جائے، وہ جو چاہے کرے، لیکن اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کتب علیکم، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ ان ترک خیرن، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا لکھ دیا گیا؟ الوصیہ، کہ اپنے بعد والوں کے لیے، اقربا کے لیے، والدین کے لیے وصیت کر کے جاؤ۔ تو قرآن کی روح سے وصیت بہت اہم ہے، اور سارے بزرگوں نے اپنے مرنے سے پہلے وصیت کی ہے۔ رسول اللہ نے بھی وصیتیں کی ہیں اور اماموں نے بھی وصیت کی ہے، لیکن ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی شہادت گزری ہے۔ تو اچھا، اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو عاشق علی، محب علی، ان کی راہ پر چلنے والا سمجھتے ہیں، اور عظمت کا حال یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا علی خالی امام نہیں ہے، علی صرف خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، علی انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو علی کی حیثیت امت کے، بولیے، باپ کی طرح ہے۔ چنانچہ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ دیکھیے، عام طور پر ہمارا مزاج یہ ہے کہ زندگی بھر آدمی ماں باپ کا خیال کرے نہ کرے، کوئی بہت اتنا نوٹس پبلک نہیں لیتی، لیکن معلوم ہوا وسیع حسن صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا، انہوں نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ مثلاً میری مجلس جو ہے وہ رضا آقا صاحب قبلہ مرحوم سے پڑھوا لینا یا کسی اور سے۔ وسیع حسن صاحب سوچنے لگے کہ یار اتنی دور سے آنا اور جانا اور یہ اور وہ، انہوں نے وہاں لوکل کسی سے پڑھا لیا۔ تو سماج میں کیا میسج جائے گا؟ یار یہ کیسے مولانا ہے جو اپنے باپ کی وصیت پر عمل نہیں کرتا ہے نا؟ تو ہمارے جو کچھ اوقات ہے وہ سب جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی اگر یہ بات سماج میں چلی جائے کہ ہم نے اپنے باپ کی وصیت پر۔ آپ بتائیے، ہم لوگوں کے باپ کی حیثیت زیادہ ہے یا علی کی؟ ہے نا؟ ہمارے والدین کی حیثیت زیادہ ہے یا امت کے باپ کی؟ اگر ہم اپنے باپ کی وصیت پر عمل نہ کریں، ہر آدمی انگلی اٹھائے گا، اور اگر ہم علی کی وصیت پر عمل نہ کریں تو سوال ہوگا کل بھائی ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مولا کی وصیت کیا ہے، تو ہم نے کہا بیٹھیے 1 گھنٹہ تو میں آپ کو مولا کی وصیت جلدی جلدی سنا دیتا ہوں۔ صلوات پر محمد۔ اس لیے کہ اگر ہر ایک وصیت پر ہم رکیں گے تو اس کے لیے تو پھر ہفتہ بھر چاہیے کہ ایک پر، لیکن سرسری جو ہے وہ بیچ بیچ میں ذرا ذرا سا کر کے سوچتے ہیں کہ یہ وصیت آپ تک پہنچ جائے، تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ مولا ہم حیدرآباد گئے تھے، ہم نے آپ کے چاہنے والوں تک آپ کی وصیت پہنچا دی، تو کم از کم ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی وصیت میں پہنچیں گے تو مولا کی وصیتیں مختلف ہیں۔ دیکھیے 18 کو یعنی صبح 19 ضربت لگی ہے، تو پورا 19 کا دن، 19 کی رات، 20 کا دن، 20 کی پوری رات، فجر کے پہلے حضرت کی شہادت ہوئی ہے۔ اس بیچ جو روایات کہتی ہیں کہ بیچ بیچ میں حضرت کو غش آ جاتا تھا، پھر افاقہ ہوتا تھا، پھر کچھ نہ کچھ فرماتے تھے، کوئی صحابی آ گیا اس سے کچھ فرما دیا،
اپنے بچوں کو الگ الگ کبھی محمد حنفیہ سے کچھ وصیت کر دی، کبھی امام حسن حسین کو پکڑ کے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم سے نفرت کرتے رہنا، مظلوم کے مددگار رہنا۔ کبھی حضرت عباس آ گئے تو عباس کا ہاتھ پکڑ کے ان سے الگ وصیت کی۔ سنا ہے آپ کو حضرت عباس والی وصیت کیا ہے جو اسپیشلی حضرت نے کی ہے حضرت عباس سے؟ فرماتے ہیں بنیا، کیا واقعی علی کو سب پتہ تھا نا کل کیا ہونے والا۔ حضرت ابوالفضل کا آخری وقت دست مبارک پکڑ کے فرماتے ہیں بنیا اذا دخلت الشریعہ فإیاک ان تشرب الماء واخوک الحسین عطشانا، بیٹا میرے لال عباس خبردار، اگر فرات میں داخل ہونا تو پانی مت پینا کہ تمہارا بھائی پیاسا ہو۔ تو کبھی محمد حنفیہ سے وصیت کی، کبھی حضرت عباس سے وصیت کی، کبھی اور کسی صحابی سے وصیت کی، مگر یہ جو وصیت ہے وہ زبانی نہیں ہے، نمبر 1 پہلے سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے۔ ہم تک کیسے پہنچی؟ راوی ہے اس کے عبد الرحمن ابن حجاج، اصول کافی میں ہے، عبد الرحمن کہتے ہیں بعث الی موسیٰ بن جعفر۔ عبد الرحمن ابن حجاج کو کہاں سے پہنچی؟ کہا مجھ کو میرے 7ویں امام کاظم علیہ السلام نے یہ وصیت دی ہے، اور میں نے کہا نا وہ بقیہ وصیتیں الگ الگ لوگوں سے ہیں، یہ وصیت آغا ہم سے آپ سے بھی ہے، اس لیے کہ جملہ میں آپ کو دہراؤں، کہتے ہیں بعث الی ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام بوصیت امیر المؤمنین علیہ السلام وحیہ، مجھ کو امام نے بھیجا مولا کی وصیت اور وہ یہ ہے۔ اب یہاں سے تحریری ہے تو شروع کہاں سے ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب یہاں سے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى به علی بن ابی طالب، یہ وہ وصیت ہے جو علی کر رہے ہیں۔ کیا؟ اوصى انہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ ارسلہ بالہدی ودین الحق، جن کو اللہ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے ادیان پر یہ دین کیا ہے؟ غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون۔ صلی اللہ ثم ان صلاتی، ہماری نماز، ونسکی، ہمارے اعمال، ومحیای، ہماری موت، ہماری زندگی، ومماتی، اور ہماری موت، للہ رب العالمین، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، لا شریک لہ، کوئی اس خدا کا شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمان ہوں، مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ اب یہاں سے شروع کیا، ثم انی اوصیک یا حسن، ظاہر سی بات ہے وہ بڑے بیٹے ہیں تو ان کا نام آئے گا۔ ثم انی اوصیک یا حسن، میں وصیت کرتا ہوں تم کو اے حسن، وجمیع اہل بیتی، اور وصیت کرتا ہوں میں اپنے سارے گھر والوں کو، وولدی، اور وصیت کرتا ہوں میں اپنے سارے بچوں کو۔ اب ہم ومن بلغہ کتابی، اور میں ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک میری یہ تحریر پہنچے۔ مولا گواہ رہیے گا، یہ آپ کے چاہنے والے ان تک آپ کی تحریر پہنچا رہا ہوں۔ صلوات در محمد۔ وصیت پہنچا رہا ہوں، آپ کا اسم مبارک
اسم اعظم ہے، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایک عالم دین ہے، دیکھیے علی کے نام میں اثر ہے، ہماری جو ہے وہ اپنے گناہ کی وجہ سے اس کا استعمال کم ہو پاتا ہے، دو الگ الگ۔ ایک عالم دین تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حرم امیر المومنین سے زیارت کر کے نکلا، ایک بچہ ایسے ہی مل گیا، سلام علیکم قبلہ، کیا ہے؟ قبلہ والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ایک تعویذ بنا دیجئے۔ میں نے کہا بیٹا مجھے تعویذ نہیں آتی، میں اس لائن کا آدمی۔ کہا نہیں قبلہ، اس سے پہلے میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، آپ ہی نے لکھ کے دیا تھا۔ کہنے بیٹا تم کو دھوکہ ہو رہا ہوگا، کوئی اور رہا ہوگا، میں نہیں ہوں۔ اب وہ مصر ہو گیا، اب وہ بچہ، اس کی ماں کی بیماری، مجھے کچھ سمجھ میں نہ آئی میں کیا کروں۔ اچانک خیال آیا کہ مولا کا نام اسم اعظم ہے، علی کا نام بولیے اسم اعظم ہے۔ میں نے کاغذ نکالا، جیب سے قلم نکالا، کچھ نہیں، بس صرف اتنا لکھا کیا، یا علی، لپیٹ کے کاغذ اس کو دے دیا۔ اب بچے کو تو پتہ نہیں کیا لکھ کے دیا، میں نے کہا لے جاؤ اماں کو پہنا دو۔ وہ ادھر گیا، میں حرم میں واپس آ گیا بیک۔ میں نے کہا مولا آپ کا نام اسم اعظم ہے، میں نے لکھ کے تو دے دیا ہے، اب اس کے اندر شفا پیدا کرنا آپ کا کام ہے، میں نے تو دے دیا ہے، اب میری عزت بچانے کے لیے شفا پیدا کرنا آپ کا کام ہے۔ زری پکڑ کے اپنا دعا ہوا کر کے پھر حرم سے جیسے ہی نکلا، دیکھا وہ بچہ پھرا گیا۔ کہلے دیکھیے ہم کہہ رہے تھے نا کہ آپ بہت زبردست تعویذ لکھتے ہیں، کیا ہوا؟ کہنے لگا صاحب تعویذ تھی، جادو تھا، جیسے ہی والدہ کو پہنایا اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ غور کر رہے ہیں نا آپ؟ تو میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے۔ مولا آپ کا نام اسم اعظم ہے، علی اسم اعظم ہے، آپ کے نام پر تو سلیمان کی حکومت چلتی تھی، سنا ہے نہیں سنا؟ روایتوں میں ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، تھوڑا سا یہاں اختلاف ہے برادران اہل سنت اور شیعوں کے اس میں، لیکن اتنے پہ سب متفق ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی سرکار چلتی تھی انگوٹھی پر۔ سوال یہ ہے اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان، تو انسان، اور اس میں بھی جو وقت کا نبی ہے، تو اس سے بڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے نا، اس کی حکومت چلے گی انگوٹھی کی بنیاد پر، دھات کی بنیاد پر، چاندی کی بنیاد پر، پتھر کی بنیاد پر۔ لیکن یہ ہے تو ہمارے یہاں جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کمال انگوٹھی کا نہیں تھا، چلتی تھی انگوٹھی کی بنیاد پر، بٹ کمال انگوٹھی کا نہیں تھا۔ کہ پھر کا انگوٹھی پر سلیمان کے اسم اعظم لکھے ہوئے، چنانچہ سلمان فارسی تو جانتے ہی ہیں آپ، ایک دن مولا کے پاس بیٹھے تھے، بات نکل آئی تو سلمان فارسی نے کہا کہ مولا آپ کو بھی کچھ سلیمان کی انگوٹھی سے حصہ ملا ہے؟ حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا، نکالا، کہا میں یہی تو ہے سلیمان کی انگوٹھی۔ غور کر رہے ہیں؟ تو اب میرا دل چاہتا میں کہوں کہ سلمان فارسی سے کہ بھائی بہت سن رکھا ہے، اسم اعظم پہ چلتی تھی سرکار، اب جب آپ نے انگوٹھی دیکھی ذرا دیکھیے گا اس پر لکھا کیا ہے۔ تو عجب نہیں سلمان فارسی جواب دیں مجھ سے زیادہ چالاک کون ہے دنیا میں؟ گھر کے لوگ تبت یدا ہو گئے اور فارس سے آ کے منا اہل البیت۔ تو اچھا دیکھیے ایک بات بتائیں نا، ذہانت،
خالی دیکھیں دنیا والی ذہانت تو آدمی کو پھنسا سکتی ہے، دنیاوی ذہانت چالاکی پھنسا، لیکن دین میں بھی ذہانت ہونا چاہیے۔ سلمان کے اندر دینی ذہانت تھی، ہے نا؟ رسول اللہ بہت مشہور ہے، رسول اللہ نے کہا جو علی کی فتح کی خبر لائے گا اس کی جنت کی گارنٹی۔ پبلک دوڑ پڑی، سلمان ذہین آدمی وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے رہے، جیسے ہی فتح ہوئی پبلک دوڑی، دور سے دیکھ کے سمجھ گئے یا رسول اللہ مبارک، ہے نا؟ تو یہ ہے دینی ذہانت۔ تو سلمان کہیں گے یار تم سے زیادہ ہم سمجھدار ہیں، وہاں سے فارس سے آ کے باللہ اہل البیت ہو گئے، یہ معمولی عقل مندی ہے۔ تو ہم نے کہا پھر سلمان صاحب بتائیے، بڑا مشہور ہے، انگوٹھی پہ لکھا کیا تھا؟ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اب جو میں نے امیر المومنین کے ہاتھ میں سلیمان والی انگوٹھی دیکھی، اس پر 2 نام لکھے تھے، محمد و علی، یعنی پوری سلیمان کی حکومت چلتی تھی نام محمد پر اور نام علی پر۔ تو میرے خیال میں یہ 20 منٹ کا مقدمہ کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ کل کائنات پر اللہ سب کچھ ہے۔ ہاں آپ اگر یہ کہیے کہ خدا کے مقابلے میں امیر المومنین کچھ ہے تو پھر نصیری ہو جائیں گے ہم، اور نصیری چاہے جتنی محبت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پر محمد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، لیکن اس خدا نے علی کو کائنات پہ اختیار دے رکھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ میں نے 2 قصے آپ کو سنا دیے، اس میں امیر المومنین اس میں اعظم ہے نا، ان کے نام پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے بلند آواز سے، خدا تیرے علی کا وصیت نامہ میں علی کے چاہنے والوں کے درمیان نقل کرنے جا رہا ہوں، پالنے والے بے حق علی میری زبان میں اثر دے دے کہ لوگوں کے دلوں تک اتر جائے مولا کی وصیت۔ صلوات بر محمد و آل۔ اچھا اب ایک بات یہاں مقدمتاً اور عرض کر دوں، دیکھیے ہم لوگوں کا حال یہ، چاہے مرثیہ پڑھنے والے ہوں، چاہے شعر پڑھنے والے ہوں، چاہے ہم جیسے ذاکر ہوں، ممبر پر بیٹھ گئے، ایک ذہن میں خاکہ ہے، جو آتا گیا پڑھتے گئے۔ امیر المومنین کے یہاں ایسا نہیں ہے، ان کے یہاں جو ترتیب ہوگی وہ جس چیز کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنے پہلے بیان ہوگا، اور یہ خصوصیت جو ہے نا قرآن کی بھی ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور جو خصوصیت قرآن کی ہے وہی خصوصیت جو ہے وہ آس پاس اس کے کلام امیر المومنین کے ہے۔ اور اسی لیے عربی میں ایک بڑا اچھا جملہ کہا جاتا ہے، کلام الامام امام الکلام، ہے نا؟ تو جیسے مثلا فرض کیجئے قرآن مجید میں ایک آیت ہے بڑی مشہور ہے، سب کو یاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بولیے آگے، وکونوا، اس کو پلٹ کے قرآن نہیں کہہ سکتا تھا؟ بولیے سر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، ہے نا؟ قرآن کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک لفظ معجزہ ہے، زبر زیر معجزہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو قرآن کہہ سکتا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، اس میں بھی اہل بیت کی عظمت اور علی کی عظمت ہے۔ اے صاحبان ایمان، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ تو اگر یوں کہتا قرآن تو ہم نتیجہ کیا نکالتے کہ مین چیز ہے اہل بیت سے محبت کرو، پھر دیکھا جائے گا، گناہ بھی چھوڑ دیں گے، نماز ہی پڑھ لیں گے،
تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ چور بھی عشق علی کا دعویٰ کر لے، بدماش بھی عشق علی کا دعویٰ کر لے، غاصب بھی عشق علی کا دعویٰ کر لے، قاتل بھی محبت علی کا دعویٰ کر لے۔ قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے علی عام آدمی نہیں ہے کہ ہر عیرہ غیرہ ان کی محبت کا دعویٰ کرے، پہلے کوالیفائی کرنا پڑے گا۔ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے متقی بنو تب کہو ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ صلوات، ترتیب کا بھی اثر۔ لیکن دیکھیے کہ پھر دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کچھ کہنے کے چکر میں کچھ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گناہگار لوگ علی سے محبت نہیں کر سکتے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ گناہگار محبت کرے گا، کہیں نہ کہیں وہ محبت اثر بھی کرے گی، ہاں مرنے سے پہلے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، توبہ بھی کر سکتا ہے، لیکن بیسک یہ ہے کہ علی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ پہلے اپنے کو اس قابل بناؤ، پھر دعویٰ عشق علی کرو۔ صلوات پر محمد آل۔ تو اب جب یہ بات آپ تک پہنچ گئی تو اب آپ ترتیب دیکھیے، پہلے کیا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا۔ پہلی وصیت کیا ہے؟ شروع کہاں سے کیا؟ میں وصیت کرتا ہوں حسن تم کو، سارے بچوں کو، سارے گھر والوں کو، اور جن تک میری تحریر پہنچے، کاہے کی؟ نمبر 1 بتقوی اللہ ربکم، اللہ کے تقوی اختیار کرو۔ کون اللہ؟ ربکم، جو تمہارا پالنے والا ہے۔ اس لیے کہ قرآن بھی کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم اللہ قبول کرتا صرف متقیوں کے عمل کو، لہذا موسٹ امپارٹنٹ ہے تو پہلے نمبر پر۔ اور یہی وجہ ہے، ذرا پڑھیے آپ امیر المومنین کے القاب میں، بولیے مومنین، خلیفۃ المسلمین، امام واہ، امام المومنین کیوں نہیں کہا گیا؟ امام المسلمین کیوں نہیں کہا گیا؟ کہ امیر ہے سارے مومنوں کے، خلیفہ ہے سارے انسانوں کے، مگر امام متقیوں کے ہیں۔ یہ شخصیت حضرت کی سلام اللہ علیہ۔ تو نمبر 1 تقوی اختیار کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار کوشش کرتے رہو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ یہ وصیت بتلا رہی ہے کہ گارنٹی نہیں ہے کہ آج ہم جو ممبر سے بیٹھ کے علی علی کر رہے ہیں مرتے وقت مسلمان ہی مریں۔ سمجھ گیا؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، کوشش کرو مرنا تو بولیے مسلمان ہی مرنا۔ یہ 1 2 آپ دیکھیے کتنی اہم چیز ہے۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 وَاعْتَصِمُوا۔ حالانکہ یہ آیت ہے مگر اس آیت کو میرے مولا نے وصیت کے طور پر لکھا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ یہ تو آیت۔ پھر اب فرماتے فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، میں نے پیغمبر کو کہتے سنا، کیا؟ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ امیر المومنین کا فقرہ ہے۔
دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا واجب کی بات نہیں ہے. عامت مستحبی نماز شب پڑھ رہے ہیں، پتہ چل گیا صاحب اظہر اور رضا عباس صاحب میں لڑائی ہو گئی. دین کہتا ہے نماز شب چھوڑو، جاؤ دو مومنوں کے درمیان صلح کرواؤ. یہ اہمیت ہے. ہم لوگ مجلسوں میں یہاں بھی ذاکرین ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ عام طور پر خاص کر کے مصائب میں پڑھتے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا، پڑھتے ہوں گے اجرکم علی اللہ. یہ واٹس میننگ آف اجرکم علی اللہ؟ بولیے. یہ اللہ جو ہے وہ لازم کے معنی میں ہے. اجرکم علی اللہ، آپ کا اجر خدا پر واجب الادا. ہمارے دو قطرے آنسو اللہ کے اوپر واجب الادا ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ خدا جو ہے اس کا اجر دے. واقعی کس کا اجر خدا پر ہے واجب الادا؟ اب سنیے آپ، روایت کہتی ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز گونجے گی اللہ کی طرف سے، من کان لہ علی اللہ اجر فلیقم. جس کا بھی اللہ کے اوپر اجر باقی ہو وہ کھڑا ہو جائے. یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے کہ کل کو قیامت میں اللہ کی طرف سے آواز لگے گی کہ بھیا جس کا بقایا ہو وہ آ کے لے لے. جانتے ہیں حدیث آگے کیا کہتی ہے؟ فلا یقومون الا العافون. کوئی نہیں کھڑا ہوگا سوائے معاف کرنے والوں کے. اب روایت میں تو یہ لفظ نہیں ہے، لیکن جملے سے ایسا لگتا ہے کہ سامنے حضرت نے فرمایا اس کو عجیب لگا ہوگا. سورہ مبارکہ شورا میں یہ آیت ہے، صلوات پڑھیے یاد آ جائے. شوگر میں لکھا جس کا بھی اللہ کے اوپر اجر باقی ہے وہ بولیے کھڑا ہو جائے. فلا یقومون الا العافون. کوئی نہیں کھڑا ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے کسی کو معاف کیا ہے. شاید راوی کو تعجب ہوا. پیغمبر نے فرمایا اس کے تعجب کیوں؟ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے؟ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں میں مصالحت کرواتے ہیں، ان کا اجر خدا کے اوپر ہے. قرآن میں صلوات بر محمد و آل. تو دوسرے نمبر پر وصیت مولا کی کیا ہے؟ دو لوگوں کے درمیان مل کے رہو. مین چیز ہے دو مل کے رہو. پیغمبر نے فرمایا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا افضل من عامت الصلاة والصیام وان المبیر الحالق للدین فساد ذات البین. اور دین کو برباد کرنے والی چیز دو لوگوں کے درمیان جھگڑا لگا دینا ہے. وسیع حسن صاحب مجلس بہت اچھی پڑھتے ہیں، مگر آپ کو یہ اس طرح کہہ رہے تھے، اب یہ دونوں بیچارے لڑ گئے، تمہارا دین برباد ہو جائے گا. مولوی صاحب مجلس تو چھوڑو، اگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا لگانے کی کوشش کی ہے. صلوات بہت. کیسی ذاکری اور کیسی شاعری. ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جملہ جو میری سمجھ میں آیا کہ یہ کام آسان نہیں ہے. لوگوں کے درمیان صلح کروانا، سمجھ گئے آپ؟ یا کبھی کبھی نا اندر سے دل چاہتا ہے یار پھڑا دو، تو اس سے اپنے آپ کو بچا پانا آسان کام. لہذا مولا نے کہا ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور یہ جذبہ پیدا ہوگا صرف اللہ کے عطا کی بنیاد کے اوپر. لہذا ہم کو دعا کرنا چاہیے، خدا ہم کو فساد سے محفوظ رکھ، مصالحت کرانے کی توفیق عنایت. یہ دو ہو گیا.
نمبر 3 میں نے کہا ترتیب کے اعتبار سے چلیے آپ. نمبر 1 تقوی، بغیر اس کے کچھ ہونا نہیں ہے. نمبر 2 اتحاد. نمبر 3 انظروا ذوی ارحامکم. یہ انظروا پر میں رکنا چاہتا ہوں. مجلسیں بہت میں نے بھی بہت پڑھی ہیں، کئی مجلسیں پڑھی ہیں، صلہ رحم صلہ رحم صلہ رحم. لیکن یہاں جو مولا کی وصیت ہے وہ ذرا سا ہٹ کے ہے. یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ صرف کہ صلوا ارحامکم، نہ، فرماتے انظروا ارحام ذوی ارحامکم. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مولانا وسیع حسن صاحب پریشان حال، بچے کی فیس جمع نہیں کر پا رہے ہیں. کسی نے آ کے کہا قبلہ رضا عباس صاحب آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی آج کل کتنا پریشان ہے، بیچارے کے بچے کی فیس نہیں ادا ہو پا رہی ہے. تو جواب کیا؟ ارے بھائی کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ مجھ کو بتانا تو چاہیے، مجھ کو اطلاع تو دینی چاہیے، نہ کروں تو کہو. عام طور سے ہر رشتہ دار کا جواب یہ ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں خبردار انتظار میں مت رہو کہ وہ تم سے کہے گا. تو میں سمجھا ہوں مطلب انظروا ذوی ارحامکم. خود چیک کرو کہ تمہارا کون سا رشتہ دار کس پوزیشن میں ہے، اس کے فون کے انتظار میں مت رہو. صلوات بر محمد و آل انظروا ذوی ارحامکم فصلوہم. صلہ رحم کرو. نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے یحون اللہ علیکم الحساب. اللہ تمہارا حساب آسان کر دے گا. ہے نا؟ کل کے پرسوں وہاں پڑھا گیا کہ کیسے ایک یہ سبب ہے حساب آسان ہونا ہے. رشتہ داروں کا خیال کرو. اس کے بعد اتنی دیر ہوئی، چلیے ابھی ہے. اللہ فی الایتام. ڈرو خدا کو، ڈرو خدا کو یتیموں کے سلسلے میں. فلا تغبوا افواہہم. دیکھو ان کے ہوتے ہوئے ان کا منہ خالی نہ رہے، مطلب بھوکے نہ رہیں. یہ تو خیر آسان چیز ہے، عام بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں ذرا سا مرثیہ کا پہلا مصرع شروع کیا آدمی زار و قطار رونا شروع کرتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے ہی کہا حسین آدمی رونا شروع کر دیتا ہے. اور کچھ لوگ ہیں پوری شہادت پڑھ دیجئے. دیکھا ہوگا آپ نے، ہوتا نہیں ہوتا ہے. اسی کو شاید مرزا دبیر کا ہے، یہی حیدرآبادی کا قصہ ہے شاید. جو مرثیہ پڑھ رہے تھے ایسے ہی دیکھ رہے تھے تو مرزا دبیر کا یہ شعر ہے، سر جھکا کے بیٹھ گر مجلس میں رو سکتا نہیں. ہے نا؟ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے آپ نے پہلا مرثیہ مصرع پڑھا وہ رونا شروع کر دیتا ہے، دوسرا آدمی پوری شہادت پڑھ دیا اثر ہی نہیں ہوتا. کا اصل میں گریے کا تعلق ہے قلب سے. جس کا جتنا دل نرم ہوگا اتنی ہی جلدی آنسو نکلے گا. تو جو رو رہا ہے دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا دل نرم ہے. خدا اہل بیت کے لیے ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اہل بیت کے لیے ہمارے دلوں کو وا کر دے. وہ لوگ جو ایسے ہی ہیں کچھ اثر نہیں ہو رہا پوری شہادت پڑھ دیجئے، اس کا مطلب دل سخت ہو چکا ہے. تو یہ بھی تو ایک طرح کی دل کی بیماری ہے نا. دل سخت ہو گیا نا تو ایک بیماری ہے یہ. لیکن اس کے لیے ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے. نسخہ روایات میں ہے من شکا قساوت قلبہ. جس کو پرابلم ہے دل کی سختی کی، اس کو چاہیے کہ اپنے دسترخوان پر یتیموں کو بٹھلائے. یلین قلبو، اس کا دل نرم ہو جائے گا. صلوات بر محمد.
اللہ اللہ فی الایتام، ہوشیار ہوشیار ڈرو خدا سے یتیموں کے بارے میں، تمہارے ہوتے ہوئے یہ بھوکے نہ رہیں۔ اس کے بعد کا جملہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں معلوم، میں جو سمجھا ہوں اپنی سمجھ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ وَلَا يَضِيعُ بِحَضْرَتِكُمْ، اور دیکھو خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے۔ یہ جملہ امام کا ہے، مطلب کیا ہوا اس کا؟ وَلَا يَضِيعُ جو میں سمجھاؤں اپنی سمجھ سنا رہا ہوں، مولا کا جملہ تو اتنا ہی ہے، وَلَا يَضِيعُ بِحَضْرَتِكُمْ، تمہارے ہوتے ہوئے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے۔ مولانا وسیع حسن صاحب، رضا عباس صاحب دو سگے بھائی ہیں۔ وسیع حسن صاحب کا انتقال ہو گیا، اب وہ صاحب جتنا بڑا بچہ ان کا ہے اتنا ہی بڑا بچہ مرحوم وسیع حسن صاحب کا بھی ہے۔ مومن آدمی ہیں، اللہ کا خوف ہے، گئے وہاں سے اس یتیم بچے کو لیا ہے۔ جس اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروایا اسی اسکول میں بولیے یتیم بچے کا بھی ایڈمیشن کروا دیا، ہائی اسکول کر لیا، انٹر کر لیا۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ آگے پڑھانا ہے تو ہر آدمی کے بس کی بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یار ان کو بھی دیکھیں ان کو بھی دیکھیں، شوق یہ ہے کہ لڑکا ہمارا MBBS ہو جاتا، انجینئر ہو جاتا، کریں تو کیا کریں۔ تو اب وہ اس یتیم بھتیجے کو بلایا، کہا دیکھو بیٹا ماشاءاللہ تم کو کوئی جاہل نہیں کہے گا، انٹرمیڈیٹ تک پڑھ لیا تم نے، اور اب تمہاری بہنیں بھی ہیں، شادیاں کرنا ہے، ماں ہے، تو اب کچھ کرو۔ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اگر میں ایک آٹو رکشہ نکلوا دوں تم کو تو روز کا خرچہ تمہارا چلنے لگے گا۔ تو خیر صاحب انہوں نے ایک آٹو رکشہ کتنے کا ملتا ہے؟ 2-2.5 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا، اظہر بھائی 3 لاکھ کا۔ اب صاحب پورے حیدرآباد میں کیا ہمارے پورے علاقے میں واہ واہ سبحان اللہ، بھائی بھائی ہو تو ایسا اور چچا ہو تو ایسا، انٹر تک پڑھایا بھی اور صاحب وہ رکشہ دلا دیا، کاروبار بھی کرا دیا، اپنے پیر پر کھڑا کر دیا۔ تو دنیا تو واہ واہ کر رہی ہے، لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ انٹر تک تو پڑھ لیا تھا اس نے، آگے کچھ ٹیوشن ویوشن کر دیتا، سمپلی تم جو ہے اس کو BA MA کرا دیتے۔ لڑکا تیز تھا، ہو سکتا ہے سول کی تیاری کر کے IAS ہو جاتا، ہو سکتا ہے IPS ہو جاتا۔ جو ایک قوم کو IAS مل سکتا تھا اس کو آپ نے ڈرائیور بنا دیا، تو پرورش تو کی آپ نے، اللہ اجر دے، مگر قوم کے IAS کو ڈرائیور بنا کے چھوڑ دیا، ضائع ہوا کہ نہیں ہوا؟ شاید مطلب مولا کا یہ ہے وَلَا يَضِيعُ بِحَضْرَتِكُمْ، تمہارے ہوتے کوئی یتیم ضائع نہ ہونے پائے۔ صلوات پر محمد، میں سمجھا یہ فقد سمعت رسول اللہ یقول، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے، من عال یتیما حتی یستغنی، جو کسی ایک یتیم کو پال دے یہاں تک کہ وہ دوسروں سے بے نیاز ہو جائے، اوجب اللہ عز وجل لہ بذلک الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت واجب، کما اوجب لآکل مال الیتیم النار، جیسے کہ اللہ نے یتیم کا مال ہڑپنے والوں پر جہنم کو واجب قرار دیا ہے۔ اللہ اللہ فی القرآن، ہوشیار خبردار قرآن سے، فلا یسبقکم الی العمل بہ احد غیرکم، خبردار قرآن پر عمل کرنے کے معاملے میں کوئی تم سے آگے نہ جانے پائے۔ عجب، میرے مولا کی خواہش ہے حافظ شیعہ لوگ ہوں، مفسر شیعہ لوگ ہوں، قاری شیعہ لوگ ہوں، ہے نا؟ یہ وصیت میری سمجھ میں آج اگر کسی نے واقعاً فلا یسبقکم، قرآن کے میٹر میں تم سے آگے کوئی نہ جانے پائے، میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اگر کسی نے مولا کی اس خواہش پر عمل کیا ہے تو یہ ایرانی حضرات ہیں، اس پر عمل ہے۔ صلوات بر محمد۔
دنیا میں ان سے اچھا آپ کو حافظ نہیں ملے گا، ان سے اچھا قاری نہیں ملے گا۔ یہ کیسے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مولا کی وصیت پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم شور مچانے میں رہیں گے۔ اللہ اللہ فی جیرانکم، خبردار، ہوشیار، ڈرتے رہو، خدا کا خوف کرو پڑوسی کے معاملے میں۔ وما زال فإن النبی اوصى بہم، رسول اللہ نے وصیت کی ہے پڑوسی کے بارے میں۔ وما زال رسول اللہ یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم، اور اتنا زیادہ رسول اللہ نے پڑوسی 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 کہا ہے کہ ہم لوگوں کو شک ہونے لگا کہ کہیں ہماری پراپرٹی میں حصہ بھی نہ دلا دے ان کو۔ اور ایک روایت کہتی ہے پڑوسی 3 طرح کی۔ اس پہلے دیکھیں یہ بھی ضروری ہے اس زمانے میں کہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے سماج کے اعتبار سے۔ روایت کہتی ہے پڑوسی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی ہے جس کا 3 حق تمہارے اوپر ہے، ایک وہ پڑوسی ہے جس کا 2 حق تمہارے اوپر ہے، ایک وہ پڑوسی ہے جس کا 1 حق تمہارے اوپر ہے۔ کہ جس کا 3 حق ہے وہ پڑوسی کون ہے؟ کہ وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہے، مومن ہے اور رشتہ دار ہے۔ تو 3 حق ہے، ایک جو ہے وہ رشتہ داری کا حق، دوسرا ایمان کا حق، اور تیسرا پڑوسی کا حق۔ ایک وہ ہے کہ جس کا 2 حق ہے تمہارے اوپر، کیا؟ مومن ہے، پڑوسی ہے، تو 2 حق ہے، ایک ایمان کا حق اور ایک پڑوس کا۔ تیسرا وہ ہے جس کا 1 حق ہے، کہ وہ کہ جو تمہارے مذہب کا نہیں ہے اور تمہارے خاندان کا بھی نہیں ہے، پڑوسی ہے۔ مگر پڑوسی کا حق کسی قسم پر ختم نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا ہوا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ پڑوسی کے لیے نہ ایمان دیکھا جائے گا، نہ اسلام دیکھا جائے گا، نہ سنی دیکھا جائے گا، نہ شیعہ دیکھا جائے گا۔ پڑوسی، یہ کانسیپٹ آف اسلام، یہ امیر المومنین کی وصیت ہے، رسول اللہ کی وصیت ہے۔ صلوات بر محمد و آل اللہ اللہ فی بیت ربکم، ہوشیار ہوشیار، خبردار اللہ کے گھر سے۔ اس کے بعد جملہ سنیے وہی صحیح جیسے قرآن کے لیے تھا، فلا یخلو منکم ما بقیتم، جب تک تم لوگ ہو خدا کا گھر خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ مولانا بہت مہنگا ہو گیا ہے حج، 7 لاکھ روپے نہیں ہے اوقات۔ کہ یہ کب کہا ہے مولانا کہ حج کے لیے جاؤ؟ حج تو ایک شرعی حکم ہے، جب واجب ہوگا تو جانا۔ مولا نے کہا فلا یخلو، خانہ کعبہ جب تک تم لوگ ہو خالی نہ رہے۔ تو جب حج واجب ہوگا دیکھا جائے گا، اگر 1 لاکھ روپیہ ہے چلے جاؤ عمرے کے بہانے خانہ خدا۔ اور اس سے سب سے بڑا اور تگڑا بینیفٹ یہ ہے کہ 4 امام مل جائیں گے، فاطمہ زہرا کی زیارت ہو، رسول اللہ کی زیارت ہو جائے گی۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، خبردار ہوشیار اللہ کے گھر سے، فلا یخلو منکم ما بقیتم، جب تک تم لوگ زندہ ہو اللہ کا گھر تم سے خالی۔ خوب وَأَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ مَنْ أَمَّهُ، اور ہلکا سب سے ثواب کہ جو کعبے کا ارادہ کر کے جاتا ہے، سب سے ہلکا ثواب کیا ہے؟ أَن يُغْفَرَ لَهُ مَا سَلَفَ، گزشتہ گناہ معاف۔ یہ ہے کعبے کے سفر کا۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، خبردار خبردار، کیسے؟ نماز، فَإِنَّهَا خَيْرُ الْعَمَلِ، نماز سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ إِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ، یہ نماز تمہارے دین کا ستون اور پلر ہے۔ اللہ اللہ فی شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان، فَإِنَّ صِيَامَهُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، روزہ رکھنا اس مہینے میں
جہنم کی آگ کے لیے سپر ہے۔ اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین، ہوشیار خبردار فقیروں سے مسکینوں سے، فشارکوہم فی معایشکم، اپنے معاش میں اپنے رزق و روزی میں فقراء اور مساکین کو شامل کرو۔ اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم، خبردار ہوشیار جہاد سے، لیکن جہاد کئی طرح کا ہے۔ باموالکم مال کا، وانفسکم جان کا، والسنتکم زبان کا۔ آج بہت پورے ہندوستان میں قریب قریب لوگ پیسے اکٹھا کر رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ ایران کے لیے۔ کشمیر والوں نے تو عزت ہی بڑھا دی ہم لوگوں کی، ہے نا، سمجھ گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایران کو ضرورت ہے ہماری مدد کی؟ جواب نہیں، ایران کو ضرورت نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے کہ میرے مولا کی وصیت ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو مال کا جہاد تو کرو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ وانفسکم والسنتکم، وہ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم زبان سے تو حمایت کرو۔ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ الرَّجُلَانِ، چلیے جلدی جلدی، ہاں بس جلدی سے ختم ہوا۔ خوب، اللہ اللہ فی ذریت نبیکم، خبردار ہوشیار اولاد رسول سے، ذریت پیغمبر سے۔ اب ذریت پیغمبر نہیں معلوم اس سے مراد کیا ہے؟ آیا ذریت پیغمبر سے مراد ائمہ معصومین ہے؟ لیکن اگر یہ وصیت نامہ قیامت تک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں شاید عام سید بھی مراد ہو اس سے۔ اللہ اللہ فی ذریت نبیکم، خبردار ہوشیار اپنے نبی کی اولاد سے، اپنے نبی کے بچوں سے، سیدوں سے۔ فلا یظلمن بحضرتکم، خبردار تمہارے سامنے ذریت پیغمبر پر ظلم نہ ہونے پائے۔ وَأَنْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَى الدَّفْعِ عَنْهُمْ، اور تم کو قدرت ہو ان کا ساتھ دینے کی، خبردار ایسا مت کرنا۔ ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، سب کچھ آپ چلیے نہیں مانتے، لیکن شہید رہبر سید تو ہے نا، ہے، اور جس مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اب بتائیے میرے مولا کی وصیت ہے، اللہ اللہ فی ذریت، بولیے، نبیکم، ہوشیار اولاد رسول سے۔ اللہ اللہ فی اصحاب نبیکم، خبردار خبردار ہوشیار نبی کے اصحاب سے۔ صحابہ کرام کا بھی مرتبہ کم نہیں ہے، مولا نے وصیت کی ہے اور خود نہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم ہی تھوڑی کر رہے ہیں، رسول اللہ بھی وصیت کر کے گئے ہیں اپنے صحابہ کے بارے میں۔ فرماتے اللہ اللہ فی اصحاب نبیکم، خبردار خبردار ہوشیار صحابہ کرام سے، لیکن سب کا نہ، الذین لم یحدثوا حدثا، وہ صحابہ جنہوں نے دین میں کوئی بدعت نہ جاری کی ہو۔ صلوات بر محمد۔ فإن رسول اللہ اوصى بهم، رسول اللہ نے اپنے صحابہ کرام کے لیے وصیت کی ہے، لیکن خالی وصیت نیکی کی نہیں کی ہے، وَلَعْنَ الْمُحْدِثَ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ، اور ان بدعت پھیلانے والوں پر رسول اللہ نے لعنت بھی کی ہے۔ خوب، اللہ اللہ فی النساء، ہوشیار خبردار عورتوں سے۔ وَفِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا جو تمہارے کنیزیں مان لیجئے جائے، ہے نا، اب کنیزیں تو نہیں ہے اس زمانے میں، آپ کے ہاں کوئی لڑکی جاب کر رہی ہے،
خبردار، ہوشیار. کیوں؟ اللہ اکبر. الصلاۃ، دیکھیے پہلے بھی کہہ چکے، اب ریپیٹ کر رہے ہیں مولا. الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز. لا تخافوا فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف مت کھاؤ. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے سے بات کرو. کما امرکم اللہ عز وجل، جیسے کہ اللہ کا بھی حکم یہی ہے. ولا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، خبردار امر بالمعروف رکنے نہ پائے، نہی عن المنکر رکنے نہ پائے. یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں اس میں امر بالمعروف بھی ہونا چاہیے، نہی عن المنکر بھی ہونا چاہیے. جانتے ہیں سزا کیا کہی ہے مولا نے؟ فرماتے ہیں فَيُوَلِّيَ اللَّهُ أَمْرَكُمْ شِرَارَكُمْ، اگر امر بالمعروف نہیں ہوگا، نہی عن المنکر نہیں ہوگا، اللہ تمہارے اوپر غنڈوں بدماشوں کو حاکم بنا دے گا. نتیجہ ثم تدعون فلا يستجاب لكم، پھر تم ان کے لیے بد دعا کرو گے، اللہ تمہاری بد دعا بھی نہیں سنے گا. وعلیکم یا بنی بالتواصل، میرے بچوں. تو بچے تو ہم لوگ بھی ہیں نا، شروع میں کہا گیا نا علی انا وعلی ابوا هذه الامہ. ثم کیا؟ وعلیکم یا بنی بالتواصل، میرے بچوں مل کے رہنا. والتبادل، ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے رہنا. والتبار، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے رہنا. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّقَاطُعُ، میرے بچوں خبردار کٹ کے مت رہنا، جدا ہو کے مت رہنا. والتدابر والتفرق، آپس میں افتراق، جدائی، جھگڑا مت. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کی مدد کرنا نیکی کے ساتھ، تقوی کی بنیاد پر. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر دیکھیں جہاں سے شروع کیا آخری وہی لفظ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ڈرو خدا سے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اس کے بعد مولا نے سب کے لیے دعا کی ہے. فرماتے ہیں حفظکم اللہ من اہل بیت وحفظ فی نبیکم، چلو اللہ تم سب کی حفاظت کرے، تمہارے نبی کے یعنی دین زندہ رہے. استودعکم اللہ، جاؤ ہم نے تم لوگوں کو خدا کے حوالے کیا. استودعکم اللہ، میں نے تم کو خدا کے حوالے کیا. وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اور تم سب کو علی کا سلام پہنچے. مولا گواہ رہیے گا، میں نے آپ کا سلام آپ کے ان چاہنے والوں کو پہنچا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس 2 جملے مصائب کے اور ختم دعا. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا حضرت زہرا کا. روایت کہتی ہے جب بی بی کا جنازہ تیار ہو گیا تو امیر المومنین نے بچوں کی طرف رخ کیا. فرماتے ہیں ہلموا تزودوا من امکم، آؤ آخری بار اماں کو دے. جزاکم ربکم. تاریخ کہتی ہے فہنت ونادت وصاحت ومدت يديها
وَضَمَّهُمَا إِلَى صَدْرِهَا مَلِيًّا. جیسے ہی بچے آگے بڑھے بندے کفن ٹوٹ گئے. بی بی نے ایک صیحہ کیا، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بچوں کو کلیجے سے لگا لیا. امیر المومنین قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ جس وقت بچے ماں سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے. جزاکم ربکم. دیکھیے ایک چیز کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں. بی بی کی وصیت کیا تھی؟ جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے میں شریک. یہ ذہن میں رکھیے. آپ نے بہت سے جنازوں میں شرکت کی ہوگی، ماں کے، باپ کے. دیکھا ہے آپ نے جس وقت گھر سے جنازہ نکلنے لگتا ہے اس وقت بچے کیسا بلک کے اور تڑپ کے روتے ہیں؟ دیکھا ہے نا؟ آدھی رات کا وقت ہے. ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی ہے، کچھ کامن سینس یوز کریں. آدھی رات کا وقت ہے، فاطمہ جیسی ماں کا جنازہ نکل رہا ہے. بولیے امام حسن کو چیخنا چاہیے کہ نہیں؟ امام حسین کو تڑپنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن مجبوری کیا ہے؟ آواز بلند ہوگی سن لیں گے لوگ. اماں نہیں چاہتی یہ لوگ جنازے میں شریک ہوں. اب سمجھے آپ؟ غم کہتا ہے چیخو، مصیبت کہتی ہے تڑپو، حالات کہتے ہیں آواز نہ نکلنے پائے. یہی وجہ ہے بعض بزرگوں کا فرمانا ہے جس وقت بی بی کا جنازہ نکلا، امام حسن و حسین جنازے کے ساتھ ساتھ جا تو رہے ہیں مگر رو نہیں سکتے. گریبان میں منہ ڈالے، آہستہ آہستہ سسکتے ہوئے. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رونا. اب آپ حضرات بہت جنازوں میں شرکت کی ہے. اب یہ بتائیے ایک خاتون کو دفن کرنے کے لیے کتنے آدمی چاہیے؟ 2 تو کم از کم نیچے ہوں گے محرم، ہے نا؟ اوپر بھی کم از کم 2 اور کبھی کبھی بیچ میں کپڑا لگانا ہوتا ہے تو 3. کم از کم 5 آدمی چاہیے نا. پہنچ گئے یار. سناؤں آپ کو، کلیجوں میں آگ لگاؤں آپ کے. ہاں، اس آدھی رات کو مولا کیا کرے؟ سنیں گے آپ؟ تاریخ کہتی ہے علی کو کسی کی ضرورت نہیں تھی. مطلب کا اتنے دنوں میں بی بی اتنا لاغر ہو گئی تھی، اتنا کمزور ہو گئی تھی کہ مولا نے زہرا کا جنازہ اکیلے بچوں کی طرح ہاتھ پہ لے لیا. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کر. قبر کے پاس آئے، کس کو اتار دے قبر میں؟ امام حسن کو، امام حسین کو. لگتا ہے رسول اللہ علی کی اس مشکل کو سمجھ رہے تھے. جیسے ہی لے کے پہنچے 2 ہاتھ
رسول اللہ کے ہاتھوں کی شبی برآمد ہوئے، علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ بآخری ایک بات اور تمام، رو چکے ماشاءاللہ۔ بی بی کو دفن کر دیا گیا، قبر برابر ہو گئی۔ اب پیچھے چلیے جو ابھی عرض کیا، امام حسن حسین نہیں رو سکتے، کیوں؟ شور ہوگا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا جنازہ نکل رہا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، اگر امام حسن حسین حالات کی بنیاد پر نہیں رو سکتے تو مولا ابھی تو نہیں روئیں گے نا، اور اگر مولا ہی تڑپنے لگے تو پھر ان کو کون سنبھالے گا؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ ابھی تک امیر المومنین بھی خاموش، برداشت ہے نا، لیکن اب جب بی بی کو دفن کیا جا چکا تو اب تو کوئی ڈر ہے نہیں کہ کون آ جائے گا کون نہیں آئے گا۔ روایت کہتی ہے جب دفنا چکے نا تو اب تو کوئی پابندی رہی نہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا بی بی کی قبر مبارک پر سرہانے رسول اللہ کی قبر کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ بقی ہے، وہ قبر پیغمبر ہے، بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، بس آخری فقرہ تمام، سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر، میری طرف سے، آپ کی چہیتی کی طرف سے جو ابھی آپ کے پاس پہنچی ہیں، آپ کو یہ بتائیں گی یا رسول اللہ کہ آپ کے بعد کیا ہوا ہے۔ باتیں کرتے کرتے بس ایک منٹ رک جائیے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو امام بنایا ہے، یہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، وجہ ان کے صبر کی بنیاد پر ہے نا۔ یعنی کیا مطلب؟ امام وقت سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہو سکتا، امام وقت سے بڑا کوئی صبر کرنے والا ہے نا، اسی بنیاد پر امام ہے۔ لیکن فریاد کرتے کرتے کتنا دکھ پہنچا ہے میرا مولا کو، سلام یا رسول اللہ، ابھی آپ کو یہ بتائیں گی کیا ہوا، اور پھر کہتے کہتے اچانک جملہ کہتے ہیں مولا، فرماتے ہیں قلّا یا رسول اللہ ان صفیتک صبری، یا رسول اللہ اب آپ کی چہیتی کی جدائی علی سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ عباس مولا کے چچا آئے، بازو تھاما، سمجھا بجھا کے گھر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر امیر المؤمنین حضرت زہرا علیہ السلام کا ثواب مرحوم اکبر حسین نقوی ابن سید تقی حسین نقوی سیدہ بیگم مرحومہ بنت امیر احمد علی رضوی تقیہ فاطمہ بنت محمد عابد علی مرحوم کی روحوں تک پہنچا دے ان کے گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما خدا ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوكيل السلام عليك يا ابن خولة البلاد سيد الله العالمين قدوسا سيدي ومولاي أبو الفضل الجبار يا ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا كريم الغرباء يا معين السلطان السلطان يا بلغة يا علي بن موسى ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الرب والجمال الأمان الأمان في فتنة الحرام السلام عليك يا شديد القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مرحبا الإمام السلام عليك يا إمام الإنس واليوم عجل الله تعالى وعجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته